5 ہجری کا سن تھا دوستوں، اور صحابہ کرام جو تھے وہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کی تعمیر میں مصروف تھے۔ کفار مکہ جو تھے انہوں نے ایک اتحاد کی شکل میں مدینہ منورہ پہ یلغار کر دی تھی، اور اس یلغار کو روکنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق تعمیر کی جائے۔ تو وسائل کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ 3 دن تک مسلسل فاقہ کشی یا فاقے کی حالت میں اس خندق کی تعمیر میں مصروف رہتے اور محنت اور مشقت کرتے رہتے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا دوستوں کہ مدینہ جیسا سخت موسم ہو، حجاز جیسا سخت موسم ہو، اور 3 دن تک فاقے کی حالت میں بندہ مسلسل محنت اور مشقت کرتا رہے۔ تو فاقہ کشی جو ہے دوستو، یہ صدیوں سے انبیاء اور اولیاء کا آزمودہ طریقہ کار رہا ہے، روح کی پاکیزگی کے لیے اور جسم کی مضبوطی کے لیے، جسم کو بیماریوں اور آلائشوں سے بچانے کے لیے۔ عارف شفیق کا ایک شعر ہے، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ میں اس شعر سے اختلاف کروں گا۔ آج کل کے زمانے میں بہت ہی ریئر ہے کہ کسی بندے کی موت فاقہ کشی کی وجہ سے واقع ہو، جبکہ اوور ایٹنگ، خوراک کی زیادتی سے ہونے والی بیماریاں جو ہیں، جیسے موٹاپا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، تو خوراک کی زیادتی سے ہونے والی ان بیماریوں کی وجہ سے جو اموات واقع ہو رہی ہیں، ان اموات کی جو ریشو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے فاقہ کشی کی وجہ سے ہونے والی اموات کے مقابلے میں۔ تو دوستو، جو فاقہ کشی یا فاسٹنگ ہے وہ ان بیماریوں سے بچنے کا ایک آزمودہ طریقہ کار ہے۔ فاسٹنگ کیا ہے، فاسٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر اثرات کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر احمد حسن رانجھا ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ تو دوستو، جب بھی ہم غذا یا خوراک کھاتے ہیں تو 6 گھنٹے تک اس غذا کے اجزاء جو ہیں وہ انتڑیوں میں سے خون کے اندر جذب ہوتے رہتے ہیں، اور جسم جو ہے اس خوراک سے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو جب یہ 6 گھنٹے گزر جائیں دوستو، جب خوراک کا جذب ہونا انتڑیوں میں سے ختم ہو جائے، تو اس کے بعد فاسٹنگ کی کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، فاقہ کشی کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ فاقہ کشی کی حالت میں انتڑیوں کے اندر سے خوراک کا جذب ہونا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو جسم ہے وہ اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو جگر کے اندر گلوکوز گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہوا ہوتا ہے، اس گلائکوجن کو یا اس گلوکوز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس اضافی گلوکوز کو، اور جو پٹھوں کے اندر گلوکوز سٹور ہوتا ہے اس گلوکوز کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ سٹور بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو جسم کے اندر اضافی چربی ہے جو پیٹ کی جلد کے نیچے اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے، یا مختلف اعضاء کے اندر چربی اکٹھی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس چربی کو جسم اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے بطور خوراک استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو فاسٹنگ کہتے ہیں، جب انتڑیوں سے خوراک جذب نہ ہو رہی ہو اور جسم جو ہے وہ سٹور شدہ غذا کا استعمال شروع کر دے۔ تو دوستو، فاسٹنگ کا ایک بہت ہی شاندار طریقہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل دنیا میں رائج ہے۔ تو اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے 2-3 طریقہ کار ہیں جو زیادہ قابل استعمال ہیں آج کل۔ ان میں ایک الٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ ہے، یعنی آپ ایک دن خوراک لیتے ہیں اور ایک دن فاقہ کشی اختیار کرتے ہیں، یا ٹائم ریسٹرکٹڈ فاسٹنگ ہے، اس میں آپ دن میں 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے غذا کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 20 گھنٹے، 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان فاقہ کشی کے گھنٹوں میں آپ صرف پانی کا استعمال کرتے ہیں، یا گرین ٹی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، کافی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں دوستو؟ جب آپ
انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اختیار کرتے ہیں تو جسم جو اضافی چربی ہے اس کو ایز اے انرجی سورس جب استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا موٹاپا کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر آپ لمبے عرصے تک فاسٹنگ اختیار کریں یا فاقہ کشی اختیار کرتے رہیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اختیار کرتے رہیں تو اس سے آپ کا موٹاپا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے جو بھی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں آپ کو، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ہائی یورک ایسڈ، اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں جن کی جو بنیادی وجہ موٹاپا ہے، یہ بیماریاں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ وقت آتا ہے کہ جب آپ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو ان بیماریوں سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم نے یہ دیکھا کہ جو فاسٹنگ ہے یا فاقہ کشی ہے، جو انبیاء کا اور اولیاء کا بھی طریقہ کار رہا ہے، اس سے ہم کئی قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جو اضافی خوراک ہے اس کا استعمال بند کریں، اور فاقہ کشی کا یہ جو طریقہ کار ہے، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس فاقہ کشی کے اختیار کرنے سے یا اس فاقہ کشی کے طریقہ کار کو استعمال کرنے سے آپ اس موٹاپے سے اور موٹاپے سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے۔ آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جو بھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور دوست احباب کو بھی میرا یہ چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیں اور خود بھی سبسکرائب کریں تاکہ تمام دوست ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستوں۔